کہ تمام بہن بھائیوں سے مودبانہ گزارش ہے، پلیز پلیز یہ جو فلسطین میں یہ جنگ بندی ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے اور بمباری پھر سے شروع کر دی ہے۔ شاید کل سحری کے وقت سے، اور تقریباً 350 سے زیادہ 400 کے قریب لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، اور زخمی بھی ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، جن میں بے گناہ خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ وہاں کے بچوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بچے ہمارے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آگے جا کے وہ ایک قوم کی بنیاد رکھتے ہیں، اس لیے وہ بچوں کو زیادہ تر ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے تو پلیز پلیز کہیں آپ لوگ اس میں شریک تو نہیں، کہ آپ لوگ انڈائریکٹلی اس طرح شریک ہوں گے کہ یہودی مصنوعات کو جب آپ پروموٹ کریں گے، یعنی ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں۔ ہم لوگ ان کی چیزیں بھی کھا رہے ہیں اور ان کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں، یعنی ہم ان کو معاشی طور پر ایک طرح سے اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ اکنامیکلی اسی طرح ہوگا نا، کہ ہم جب ان کی مصنوعات لیں گے، ان کی کمپنیوں کو جو فائدہ پہنچے گا، وہ ان جو پروفٹ ہیں ان سے اصلاح وغیرہ لیں گے، مطلب اپنی حکومت کو ظاہر ہے وہ آگے سے جا کے ان کا شیئرز ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ان کو دیتے ہیں، تو ان میں چاہے آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارے ایک کے اس میں سے کیا ہوگا، تو ایک کے بائیکاٹ سے بہت کچھ ہوگا۔ اس طرح کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے ایک کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا، اس طرح کے 10 لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا۔ دیکھیں، آپ 100 روپے والی چیز لیں یا 1000 روپے والی لے تو رہے ہیں، اور وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ انہی یہودی جو ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، جن گروسری سٹور سے آپ گروسریز لیتے ہیں، وہاں ان کو آپ چندہ دے رہے ہیں، یعنی ان کے شاپس میں بھی چندہ باکس رکھا ہوا ہے، جو وہاں کے فوجیوں کے لیے چندے کا ایک جو ہے چندہ باکس ہے، جن میں آپ اپنے جو ہے پیسے ڈال رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ فلسطینی معصوم بچوں کے ہاتھوں سے خون سے نہ رنگیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ جاری رکھیں۔ کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کی من پسند چیزیں ہیں ان کا آپ بائیکاٹ کر کے آپ یعنی اپنی خواہشات کو نہیں روک سکتے؟ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے اور آپ نے وہ چیز چھوڑ دی ہے، تو کم از کم ہمارے پاس آخرت کے دن اپنے پاس یہ تو ہوگا کہ ہم اللہ پاک کے پاس یہ سفارش پیش کر سکیں، یا اللہ میں نے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچا لیا اپنے، یعنی ان کے خون میں جو شیئرز ہیں وہ یہودیوں کی مصنوعات میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، کم از کم اپنی دل کی خواہشات تو ہم روک سکتے ہیں۔ فتح خیبر کے موقع پر یاد رکھیں، یہودی کافی تعداد میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو معاشی طور پر کمزور کرتے ہیں، اور ہم لوگ انہیں معاشی طور پر اسٹرانگ بنا رہے ہیں، یعنی ان کی چیزیں لے کر، اگر آپ کو جو ہے لیز بہت پسند ہے تو خدا کے لیے یہی سمجھ کے چھوڑ دیں کہ آپ یہ چھوٹا سا لیز، یہ ایک مطلب ہمارے نزدیک تو چھوٹا سا ہے، 50-60 روپے کا ہے، مگر آپ ایک بندہ لے رہا ہے تو آپ سمجھے کہ ایک ہی شاپ سے کتنے بندے لیتے رہیں گے لیز۔ اسی طرح ڈیری ملک ہے، یا کوئی بھی بسکٹس ہیں، یا ہمارے گھر میں بہت سے آئٹمز ہیں جو یہودی مصنوعات ہیں۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیوں نے اپنی چیزوں کو اتنی اچھی سے اچھی کوالٹی میں بنا دیا ہے کہ ہم لوگ بھی ان کی عادی ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہمارے ایک جو ہے مرحوم، ان کی میں نے ویڈیو سنی تھی، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ یہودیوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے مطلب وہ کر لیں گے کہ ان کو ایک طرح سے ذہنی ہم لوگ کو خرید لیں گے، ایک طرح سے ذہنی طور پر انہوں نے ہمیں خرید لیا ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز انہی کی ہے، بچوں کے ڈائپر سے لے کر ہمارے کچن آئٹمز تک لے لیں، ہر چیز ہی انہی کی ہے۔ بے شک ان کی کوالٹی اچھی ہے، مگر ہمارے پاکستان کی کوالٹی، سوری ٹو سے بٹ اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے، مگر ہمارے ملک میں چیز جو ہے بہت لو کوالٹی کی ہیں، پر کوالٹی پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، مگر فلسطینیوں کے، معصوم فلسطینیوں کے خون میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو کم از کم خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ہاتھوں کو فلسطینی معصوموں کے خون سے رگنے سے بچا دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین سیکھنے، اپنی اصلاح کرنے
اور دوسروں کو بھی اچھی بات بتانے کی توفیق دے، آمین۔